عزیزان اکرام وقار بحمدہ تعالی و کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 8 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل مکمل قرآن عظیم کو ہمیں صحیح تجوید سے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے سورہ انعام کو مکمل کیا ہے، اس کے بعد پھر سورہ اعراف کی بھی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انعام کے اخیر میں اللہ عز و جل نے بہت ساری امید کی ہمیں آیتیں ارشاد فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 10 گنا زیادہ دے گا۔ جو ایک نیکی لے کر آیا اسے 10 گنا زیادہ اس کا بڑھا کر کے ثواب دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اس رب ذوالجلال کے رحم و کرم کے فیصلے تو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں لیکن جو ایک برائی لے کر کے آیا تو اسے صرف ایک ہی برائی کی جزا دی جائے گی، صرف اس کو ایک ہی برائی کا کاؤنٹ کیا جائے گا، لیکن نیکی ایک لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ تو رب تعالیٰ کی یہ رحمت کاملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اسی طرح سے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اتنے کشادے فرمائے ہیں اور اتنی آسانیاں ہیں کہ جیسے اس نے خیر کا ارادہ کیا، نیکیوں کا ارادہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اب اس کی نیکیاں تم کاؤنٹ کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو۔ تو نیکیاں محض نیت پر شروع کر دی جاتی ہیں۔ آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، حج کیے نہیں، لیکن ابھی جب سے نکلے ہیں آپ کو یہیں سے اس کے ثواب شروع کر دیے جاتے ہیں، آپ کی عبادتوں کو شمار کیا جانے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر گھر میں بیٹھ کر کے آپ کسی گناہ کے اڈے پر جانے کا ارادہ کر چکے تھے، گناہ کرنے کا ارادہ کیے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے ہی گناہ لکھے جائیں گے، بلکہ جب تک وہ گناہ نہیں کرے گا تب تک مولا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرے اپنی شان کے مطابق تو پھر تو ہماری آج جو حالت ہے یہ حالت نہیں رہے گی۔ ہمارے ہر گناہ پر ایک ایک نعمت چھن جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے نیکیاں کرنے والوں کو بے شمار دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن گناہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ جتنے گناہ کرو گے اس کا اتنا ڈبل ہوگا، 10 گنا ہوگا، 100 گنا ہوگا، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جتنے تم گناہ کر کے لائے ہو اتنے ہی کی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ کام بندے کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کو نہیں بڑھائے گا، لیکن جزا اور ثواب دینا نیکیوں پر یہ اللہ کی قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بڑھا کر کے دیتا ہے۔ شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ تم اللہ رب العزت کے متعلق جیسا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید آئے، انہوں نے پوچھا کہ حضور میرے لیے کچھ نصیحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو اگر تو اتنا بھی سوچ لے کہ جتنا تو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اچھا ہی تیرے ساتھ کرے گا، اتنا تو خیال کر لے تو بڑا بندہ ہو جائے گا۔ اپنے سے کمتر مت سمجھنا اللہ کو۔ تو اس بندے نے کہا کون ہے جو اللہ کو اپنے برابر سمجھتا ہے یا اپنے سے کمتر سمجھتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس بندے کے پاس تھوڑی ہی شام کے وقت کچھ روٹیاں آئیں۔ ان روٹیوں کو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو روٹیوں میں 1-2 روٹیاں داغ لگی ہوئی تھیں یا جلی ہوئی تھیں یا کچھ تھیں، اور کچھ اچھی تھیں۔ اس نے کیا کیا، دسترخوان پر بیٹھا اور کھا رہا تھا، ایک سائل، ایک فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پر آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کھلا دے۔ تو اس نے وہ جلی ہوئی روٹیاں، ظاہر سی بات ہے ہم فقیر کو وہی چیز دیں گے جو بچتی ہیں ہمارے ہاں، ایسی عادت سی ہو گئی ہے، وہ اٹھا کر کے دے دیا۔ تو اس کے جو پیر تھے، اس کے جو مرشد تھے، انہوں نے کہا میں نے آج ہی تجھے نصیحت کیا تھا کہ کم از کم تو اپنے جیسا، تو اپنے لیے جو چیز سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا تو سمجھ لیا کر، لیکن تو نے کیا کیا ہے، اپنے لیے اچھی روٹیاں رکھا اور اللہ کے لیے جلی ہوئی روٹیاں نکال کر کے دیا۔ وہ بندے نے اللہ کے نام پر پوچھا،
اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن مانگنے والا جب اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ تمہارا صدقہ ہاتھ سے نکلتے ہی جس فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس صدقے کو لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو بڑھا کر کے تمہارے پاس پیش کرتا ہے اس صدقے کو۔ تو یہ سمجھ کر کے چلے کہ یہاں پر ایک چیز میں کہوں گا کہ جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا سلوک فرمائے گا۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور رکھو کہ میں بڑا کمزور بندہ ہوں اور وہ بڑا رحیم خدا ہے، بہت رحم کرنے والا خدا ہے۔ امید ہے کہ مولا تعالیٰ رحم فرمائے گا، ضرور رحم فرمائے گا، اور جو نا امید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ہم نے جو سورہ اعراف کی تلاوت کی ہے آج، سورہ اعراف میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تخلیق یعنی آپ کی پیدائش کے بعد کے معاملات کو تفصیلاً یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ہوا کیا کیا تھا۔ میں نے پہلے پارے کی تفسیر میں غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور تخلیق کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی تصویر تمہیں اچھی صورت میں رکھا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر سارے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس میں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابلیس کا، شیطان لعین کا ہمارے ساتھ جو معاملہ چلا ہے وہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیا ہوا کیا تھا جو اتنا بڑا وہ دشمن بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو اس نے اکڑ دکھائی، غرور دکھایا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے رہنے والی چیز ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اس نے اپنی عقل کی طرف توجہ دی، یہ نہیں دیکھا کہ حکم خدا حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز پر اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اصل ادب یہ ہے کہ سامنے والے کا حکم دیکھا جائے، اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الامر فوق الادب، حکم جو ہے ادب کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شیخ ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کھڑے تھے، سامنے کرسی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ اوپر بیٹھ جاؤ کرسی پر، آپ نے کہا بے ادبی ہو جائے گی، میرے شیخ نیچے ہیں میں اوپر کیسے بیٹھوں، تو آپ کا دل نہیں مانے گا۔ لیکن فرمایا ہے بزرگوں نے تم یہ مت دیکھو کہ کہاں بیٹھ رہے ہو، یہ دیکھو کہ حکم ان کا ہے، تو ادب سے اوپر ہے حکم کو ماننا۔ ایسے ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک بار ایسے ہی ہوا، میں نے ایاز کا معاملہ آپ کے سامنے بتایا تھا، ان کے ایک خاص وزیر ہیں ایاز، تو سارے وزیر جمع تھے، سلطان محمود غزنوی جو ہے ایک بہت قیمتی ہیرے کی کوئی چیز یا شیشے کی بنی ہوئی کوئی چیز لے کر کے آئے تھے محل میں، تو ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس کے متعلق کیا خیال ہے، تو سب نے اس کے قصیدے پڑھے، دنیا کی ایک نایاب چیز سلطان محل میں لائے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی دلکش ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی وہ جو ہیرے کی چیز تھی یا شیشے کی چیز تھی وہ اپنے وزیر کے ہاتھ میں دیتے، تعریف ہو جاتی، اس کے بعد کہتے اس کو توڑ دو، تو کہتے حضور اتنی قیمتی چیز جو ہم نے آج تک دیکھی نہیں، اس کو کیسے توڑیں؟ کہا نہیں توڑ سکتے تو نہ توڑ۔ سب ایک کے بعد دیگرے آتے گئے، سبوں نے بہت تعریف کی، لیکن توڑے تو کیسے؟ بادشاہ کا جلال بھی الگ، کہیں بادشاہ امتحان تو نہیں لے رہا ہے۔ ایاز کے جب باری آئی تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ یہ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ کہا کہ حضور آپ نے پسند کیا ہے تو وہ اچھا ہی ہے، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کا غلام ہوں، بہت خوبصورت ہے، میرا اپنا نظریہ نہ پوچھیں، آپ کی پسند جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ کہا اس کو اٹھاؤ اور توڑ دو۔ ایاز نے اٹھایا اور توڑ دیا، سارے محل میں ایک گونج اٹھی کہ بیوقوف تھا یہ شخص، اتنی قیمتی چیز کو اٹھا کر کے اس نے توڑ دیا۔ تو محمود غزنوی بھی کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے اور کہا ایاز تمہیں یہ نہیں خبر کہ کتنی قیمتی چیز تم نے توڑا ہے؟ تو حضرت ایاز نے کہا کہ حضور اس سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک آپ کا حکم تھا، اگر میں اس کو نہ توڑتا تو پھر آپ کے حکم کو توڑنا لازم آتا اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تو الامر فوق الادب یعنی حکم کو ماننا یہ ادب سے سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ تو شیطان ابلیس، یہ ابلیس لعین شیطان بنا ہی اس لیے
کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا، رب ذوالجلال کا، اس نے یہ دیکھا کہ آدم کو میں کیوں سجدہ کروں. مسئلہ یہاں انا کا آیا اور تکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا، تو اب یہاں سے اتر جا، نکل جا، اور تو ہمارے دربار سے آج سے مردود ہو گیا، تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر لعنت ہے. اس نے کہا مجھے مہلت دے دے تو، ٹھیک ہے اب مجھے تو اپنے دربار سے نکال دیا، مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کی میں عمر دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. اب اس کے بعد اس نے جو چیلنج کیا وہ یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ضرور بیٹھوں گا، چیلنج کے ساتھ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، بازو سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور انہیں گمراہ کروں گا. اے مولا تو تیرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا. یہ ابلیس لعین کب چیلنج کر رہا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش کا مسئلہ ہے. اس وقت اس نے چیلنج کیا کہ میں ان کو چاروں طرف سے آ کر کے گمراہ کروں گا. آج ابلیس لعین اس کام پر پوری طرح سے کاربند ہے، پابند ہے. وہ کبھی ہمارے دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے. یہ مت سمجھنا کہ شیطان کوئی ایک بھیانک تصویر میں تمہارے سامنے آئے گا تو اس وقت تم دیکھ کر پہچانو گے، بلکہ شیطان کسی بھی لبادے میں آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. کبھی وہ دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں، کبھی بچے کی شکل میں، اور کبھی عورتوں کی شکل میں آتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے پہچان نہیں پاتے اور اس کے ساتھ اس کے داؤ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو معاملات تھے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تو بہکا لے، جتنے لوگوں کو بہکانا ہے بہکا لے. اللہ نے بھی ایک وعدہ فرما دیا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. یاد رکھ کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، تیرے ذریعے سے اور تیرے پیروکاروں سے میں پوری جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے پیچھے چلا اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ باتیں کی. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جاؤ جنت میں رہو. اب حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا. بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ جنت میں پیدا کیا گیا، بعض یہ بتاتی ہیں کہ باہر ہی پیدا کیا گیا، اور دونوں کو کہا گیا کہ جنت میں قیام کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایک درخت ہے جنت میں، اس کے قریب مت جانا، یہاں مت جانا جو درخت ہے، منع کر دیا گیا. تو یہ دونوں بچتے رہے. شیطان جنت کے قریب تک جاتا تھا، جنت میں داخل نہیں ہوتا، لیکن وسوسے ڈالتا تھا. وسوسے کیسے ڈالتا تھا؟ فوسوس لہما الشیطان، یہ آیت ہے. شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے کیوں روکا ہے معلوم ہے؟ تم کو پتا ہے کہ کیوں اس درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو دونوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس ابلیس نے کہا کہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ تم جنت میں رہ جاؤ گے. الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے بہت اعلیٰ قسم کے، یا تو پھر جنت میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے انسان کو طلب ہے نعمتوں کی. تو انسان اول تھے آدم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا کام کر لیا جائے، کیوں ہم یہاں سے جنت سے نکلے. تو ابلیس لعین نے جو وسوسے ڈالے اس اعتبار سے حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے انہیں دیا اور وہ دونوں کھائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. اب اس کے بعد آگے کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو تم سب جنت سے نکل جاؤ. اہبطوا یہاں پر لفظ آیا ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تھے وہ دو ہی لوگ. عربی میں دو سے زیادہ ہوں گے تو ان کو جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تین ہوں، تین سے زیادہ ہوں. تو یہاں آدم اور حوا علیہ السلام دو ہی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، زمین پر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے، ایک متعین وقت تک تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا. اب سب کو جو اتارا گیا اس میں دو تفسیریں ہیں. پہلی بات، ایک تفسیر یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنی اولاد ہونے والی تھی آپ کی قیامت تک، سب کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اترو جنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی جنت سے ہی آئے ہیں، ہم اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے آدم علیہ السلام کی، ہم کو بھی کہا گیا نا کہ تم سب اترو، جتنی اولاد تھی آدم علیہ السلام کی سب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جنت سے اترو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کچھ چیزوں کو اتارا گیا تھا، وہاں پر 2 درخت تھے، انجیر کا اور امرود کا، اور ایک مور تھا اور سانپ تھا، یہ بڑے خوبصورت پرندے تھے، یہ پرندہ تھا مور بہت خوبصورت جنت کا، اور اس کے پیروں میں چمک تھی۔ اسی طرح سے حیا، یہ سانپ کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت حسین تھا، یہاں تک کہ اس کے بھی خوبصورت پیر تھے جنت میں۔ تو ان دونوں نے مدد کی تھی شیطان کے باتوں کو آدم علیہ السلام تک پہنچانے میں، یا جو بھی معاملات ہیں۔ یہ تمام واقعات اگرچہ اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، لیکن بعض کتب تفسیر میں یہ تذکرے موجود ہیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ اب 2 درختوں کا ذکر کیوں آیا، انجیر کا اور امرود کا؟ ہوا یہ کہ جیسی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے پھل کھائے، روایت میں ہے کہ ان کے کپڑے اتار لیے گئے، کپڑے ان کے اتار لیے گئے۔ تو انہوں نے فوراً ان 2 درختوں سے کہا کہ ہمیں اپنے پتے دو۔ ان 2 درختوں نے پتوں سے ان کے جسم کو چھپایا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عتاب میں کتنے لوگ آئے؟ آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان کو تو اتارا ہی گیا جنت سے، وہ 2 درختوں کو اتارا گیا، مور اور سانپ ان کو بھی نکال دیا گیا کہ تم سب کے سب دنیا میں چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور حقیقت میں ہے، انسان سانپ کا دشمن ہے، سانپ انسان کا دشمن ہے، مور سانپ کا دشمن ہے۔ مور اگر سانپ کو دیکھ لے تو اتنا مارتا ہے اس کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ تو ان سب میں دشمنی ڈال دی گئی اور دور دور کر دیا گیا۔ تو یہ معاملات ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت کیا فرمایا؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم جاؤ زمین پر، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم ڈالے جاؤ گے، وہیں پر تمہاری موت ہوگی، اور اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، اے آدم کے بیٹو، اب بعد کی اولاد کے لیے خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے جسموں کو ڈھانک سکو، یعنی دنیا میں تمہیں آنے کے بعد کپڑے پہننا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ انسان اول کو آدم علیہ السلام کو جیسے اتارا، ایسا نہیں کہ وہ بغیر لباس کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس عطا فرمایا، اور جیسا بھی لباس رہا ہو۔ اور اس کے بعد سے انسانوں میں لباس پہننے کا رواج رہا، کبھی ننگے رہنے کا انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اور جو ننگا رہتا ہے وہ انسانیت سے گر چکا ہے، وہ جانوروں کی صفت میں چلا جاتا ہے۔ آج جیسے ہے یورپ میں اکثر جانور ہی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں سب سے بڑا فیشن ہے، جتنا کپڑے پھاڑ لو اتنا بڑا فیشن ہے، لڑکیاں جتنی ننگی ہو جائیں اتنا فیشن ہے، یعنی جتنے چھوٹے کپڑے پہنے اس کو یہ سمجھتے ہیں بہت پوش ہے یہ، یعنی ٹکڑے ٹکڑے لگائیں۔ پہلے کے دور کے جنگل میں رہنے والے لوگوں سے بھی زیادہ بدترین قسم کے کپڑے آج پہنے جاتے ہیں۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ننگا رہنا ہی فیشن ہے تو ہمارے محلے کی بھینس سب سے فیشنیبل ہے، بھینس بہت فیشنیبل ہے، کیونکہ وہ ایک کپڑا بھی نہیں پہنتی، پورے طور پر ننگی ہوتی ہے۔ کتے سب سے زیادہ فیشن کرتے ہوں گے اس اعتبار سے کہ پورے کے پورے ننگے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جانوروں کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر لباس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے کہ تم اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر کرو گے تو اس سے شہوت بڑھے گی انسانوں کے اندر، اور تم ایک دوسرے کی شہوت کے اگر طلبگار ہوئے تو تمہارا یہ لباس پہن کر کے بھی کوئی فائدے کا نہیں رہے گا، اس لیے تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ اب ایک اور آیت میں ذکر کروں گا، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی ہم سب کو کیا خطاب فرمایا؟ ارشاد فرماتے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ تمہارے ماں اور باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا،
جنت سے نکالنے کا سبب بنا نا ابلیس لعین. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے دونوں کے لباس اتروا دیے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کے بدن کو دیکھ سکے. اب یہاں پر آگے جو بات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ فرماتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی ذریت، اس کا قبیلہ جتنے بھی ہیں، اس کی اولاد، وہ تم کو وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھتے، اور وہ صرف تمہاری شہوت والی جگہوں کو دیکھتے ہیں، شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں. ابلیس لعین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے خبیث جگہوں کو، چاہے وہ عورتوں کی ہو چاہے وہ مردوں کی ہو. تو شیطان کبھی کسی کی نظروں میں آ کر کے دیکھتا ہے، اسی لیے اپنی ان چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرو کہ شیطان کی نظر تمہاری شرمگاہوں پر نہ پڑے. حتیٰ کہ غسل خانے میں جانے کے وقت یا پھر ٹوائلٹ میں جانے کے وقت دعا ہمیں کیا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. خبث اور خبائث کہتے ہیں خبیث جنوں سے اور خبیثہ شیاطین سے، یعنی شیطانوں میں جو خبیث ہیں، مرد ہیں عورتیں دونوں بھی ہیں اس میں، ان دونوں سے میں پناہ مانگتا ہوں مولا. یہ اس لیے سکھایا گیا کہ جب بھی آپ طہارت کے لیے جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں شیاطین ہمیشہ ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر تم اسی طرح بیٹھے رہو تو تمہاری شرمگاہوں سے وہ کھیلتے ہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا ہے، اس معاملے کو لے کر کے ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی کہ شیاطین جو ہے غلبہ کر جاتے ہیں، اسے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اور اسے مار دیتے ہیں. یہ تمام معاملات ہیں. شیطان ہمارا جو سخت ترین دشمن ہے، ہاں اس کے سامنے جو ننگا ہوا وہ اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ وہ اچھائی کے معاملات کرتے رہے گا، اور جو اپنے ستر کی جتنی حفاظت کرے اس کے ساتھ وہ اتنی سختی کے ساتھ پیش آتا ہے شیطان. اور آج حالات ہمارے ایسی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح سے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرنا اس زمانے کا سب سے بڑا کام ہے. اس میں مرد بھی ملوث ہیں، عورتیں بھی. ہمارے اکثر نوجوانوں کو ایک یہی فکر ہے کہ میں اپنی باڈی اس طرح سے بناؤں کہ لوگ دیکھ کر کے اش کرنے لگیں. کیوں؟ ہاں اگر آپ اپنے فٹنس کے لیے، جسمانی ساخت کے لیے، اپنی مضبوطی اور طاقت کے لیے آپ جیم کرتے ہو، کسرت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، ورزش کرتے ہو، میں اس کی ممانعت نہیں کہتا اور نہ ہی میں منع کر رہا ہوں. آپ کے لیے جائز ہے، آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کسرت کریں. لیکن عموماً جن لوگوں نے صرف جسم کو اس لیے بنایا کہ مجھے عورتیں دیکھیں، مجھے لڑکیاں دیکھیں، یا پھر مرد مجھے دیکھیں، معاذ اللہ رب العالمین، اس نے اپنے آپ کو شیطان کی آماجگاہ بنایا. ابلیس لعین ہمیشہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہے گا، اور اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں ہمیشہ شہوت کے خیالات بھرتا رہے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس لعین تمہیں بے لباس دیکھنا پسند کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. اور رب تعالیٰ نے پورے اولاد آدم کو یہ تنبیہ فرمائی، یہ نہیں کہ تم صرف مسلمان ہو، پورے اولاد آدم کو اللہ فرما رہا ہے. اور رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. عرب یہ کرتے تھے، پہلے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور جب ان سے بے حیائی ہو جاتی تھی ننگے پن میں تو کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور ہم کو ہمارے خدا نے ایسے ہی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں. عزیزان گرامی، ابلیس لعین کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی مار سے اور اس کے وسوسوں سے، اس کے تمام تر نشانوں سے بچنا یہ زندگی میں بہت اہم ہے ہمارے لیے. وہ کن راستوں سے ہمارے اندر آتا ہے اور ہمیں تباہ و برباد کرتا ہے. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے جسموں کی نمائش کی تھی انہیں ننگا تو اٹھایا ہی جائے گا قیامت کے دن، لیکن ساتھ میں جو عذابات وہاں پر ہمارے انتظار میں ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بعض وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہوں گی اور فرشتے لوہے کی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کے جسموں کو ننگا دیکھنا پسند کرتے تھے، بے ستر لوگوں کو دیکھتے تھے. اور دیکھنے والوں کا یہ گناہ ہے، تو جو دکھاتا تھا اپنا جسم اس کا گناہ کیا ہوگا، اس کے لیے عذاب کیا ہے.
ہے اس کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت اس طرح کی بے حیائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی پارے کے آخر میں جو آیتیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم دیکھو گے جنتی جو ہے جہنمیوں کو پکار کر کے کہیں گے بھی اس دن کہ اے لوگوں، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، دیکھو ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تمہارے بھی جو خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم صحیح پا لیے اس کو؟ کیا آج دنیا میں بہت سارے ہیں نا کہتے ہیں ہمارا خدا ہم کو بچا لے گا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے اور وہ ہمارے لیے وعدہ فرمایا اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو قیامت کے دن جنتی جو ہے جنت میں جانے کے وقت جہنمیوں کو پکار کر کے کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، لیکن تمہارا رب کہاں گیا؟ تمہارا خدا کہاں گیا جس کو تم نے بنایا تھا اپنے دماغ سے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا اور تم اس کے آگے پیچھے عبادت میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے؟ آج کہاں ہے تمہارا خدا؟ تم کو اس بری جہنم سے کیوں نہیں بچاتا؟ یہ بھی قیامت کے دن آئے گا معاملہ۔ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں شمار فرمائے۔ آخر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم لوط ایک بہت ہی بری قوم ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو۔ تو یہ قوم لوط کا جو گناہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس زمانے کا وہ پہلا انہوں نے شروع کیا، یعنی مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورتوں کے پاس وہ جاتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اس قوم میں اتنی بے حیائی پھیل گئی تھی کہ عورتیں جو موجود تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے دوسرا مرد ڈھونڈ کر کے لاتی تھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی اگر اس بستی کے پاس سے گزر رہا ہوتا یا کوئی مسافر ہوتا تو عورتیں اس مسافر کو پکڑتی تھیں اور اپنے مردوں کو لا کر کے دیتی تاکہ وہ ان کے مرد ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کریں اور وہ مسافر جو ہے ان عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیں۔ یہ بالکل جو نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تھے، معاذ اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو اتنا جلال آیا اس گناہ پر، اتنا جلال آیا کہ اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر تک اٹھایا اور حکم ہوا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس کے اوپر کی چیزوں کو نیچے کر دو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، ایسے نوکیلے پتھر تھے کہ جب ان پر پڑتے تو ان کا بھیجا پھٹ کر باہر نکل جاتا۔ قوم لوط جو جارڈن کے کسی مقام پر آج بھی جہاں بحر مردار ہے، اکثر تاریخ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ بحر مردار آج بھی ڈیڈ سی جہاں پر ہے، وہاں پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا قوم لوط پر۔ میں خود وہاں پر دیکھا ہوں، مشاہدہ کیا ہوں، آج بھی وہ زمین تقریباً 100-150 کلومیٹر دور تک بھی آپ جائیں گے جارڈن میں، کالے 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 ایک ہی سائز کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، صرف بیچ میں سے ایک روڈ گزرتا ہے اور جہاں تک اس طرف بھی دیکھیں اس طرف بھی دیکھیں کالے کالے پتھر ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سے پتھر ہیں، لیکن آج بھی ہیں، یہ وہی پتھر ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قوم لوط پر سخت ترین عذاب آیا تھا۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، آج پھر دنیا اس بری بے حیائی کی طرف پلٹ رہی ہے، آج اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود انڈیا میں ہمارے ہاں یہ لواطت کو، گے ازم کو بڑھاوا دینے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یورپ اور دیگر ایسی کنٹریاں جہاں بے حیائی کثرت سے ہے، وہاں تو اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دے کہ میں گے ہوں تو لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اچھا ہے تو اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ بلکہ بعض حکومتیں ان کو خصوصی سہولیات دیتی ہیں، ان کے لیے خصوصی ویزا ہے، ان کے لیے خصوصی اپارٹمنٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گے اپنے آپ کو کہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کثرت سے بڑھاوا دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ آج اس کے پیچھے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اپلیکیشن بنائے جا رہے ہیں، اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے سٹار کو لا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ گے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تم بھی بن سکتے ہو اور تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرو۔
آج پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگے. میں چند سالوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کیوں کثرت سے اس گناہ کی طرف لوگ اس کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یا تو ان کو فلموں میں فلمایا جائے گا, سیریل اس طرح کے بنائے جائیں گے, اور پھر اپلیکیشن بنائے گئے ہیں, اور باقی رہے یہ جو گندی ویب سائٹ ہیں ان کا اپنا ایک الگ کردار ہے. لیکن خاص طور پر بڑے بڑے لوگوں کو اس برائی میں ملوث کروا کر کے دنیا کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ سیلیبریٹی ہیں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن دیکھو یہ بھی ایسے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. یہ اتنا گندا لفظ ہے, ہم تو اس کو گالی سمجھتے ہیں. ہم اس کو گالی سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ یہ لوتی ہے, معاذ اللہ رب العالمین, اغلام باز ہے, لڑکے باز ہے, یہ گالی تھی. لیکن اس گالی کو آج دنیا مائنڈ سیٹ کر کے, مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے سے فیشن بنانا چاہتی ہے. پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں, پناہ مانگو. یہ ایسی بیماری ہے, اللہ کی پناہ, کہ یہ جسے لگ جائے بہت کم ہے کہ اس سے وہ نجات پائے گا, بہت کم ایسا ہے. اسی لیے لواطت اسلام میں ایک سخت ترین گناہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ لوتی کے متعلق جو گے اس طرح کے کام کرے اس کے لیے حکم کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر دیوار گرا دی جائے اور اس کو وہیں ختم کر دیا جائے. دونوں کو جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں, دونوں کو. تو یہ سخت ترین ہے, اس کی حد اسلام نے مقرر نہیں کی. زانی کی تو حد ہے, کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے, لیکن اس کے لیے حد اسلام نے نہیں رکھی, بلکہ قاضی کے ثوابدید پر چھوڑا. اس کو جتنی سزائیں ہو سکتی ہیں وہ سب دے کر کے ختم کر دو, کیونکہ یہ ناسور ہے, کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اس بیماری سے رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے, غضب میں آتا ہے, جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ میرا رب نے وعدہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ویسا عذاب نہیں بھیجے گا جو قوم لوط پر آیا تھا, لیکن اگر وہ ناراض ہے تو برکتیں تو ختم ہو جائیں گی. آج جو حالات ہیں, اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں, معاشرے کو بچائیں, اور ایسے لوگوں کو بالکل رواج نہ دینے دیں. یہ میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, اگرچہ 1000 اس کے متعلق قانون بنے, میں ایسے قوانین کی پرزور مخالفت کرتا ہوں. چاہے انڈیا میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہوں, تب بھی میں کہتا ہوں کہ تم انسانیت سوز قانون بنا رہے ہو, جو فطرت کے خلاف ہے وہ قانون بنا رہے ہو. آج تم نے یہ قانون بنایا, کل یہ بھی قانون بنا سکتے ہو کہ کوئی بھی مرد گائے سے بھی شادی کر سکتا ہے, کسی کتیا سے بھی شادی کر سکتا ہے. یہ بھی قانون بن جائے گا, کیونکہ اینیمل لورز اور بھی بہت بڑھ گئے ہیں, بہت سارے ہیں جانوروں کی محبت کرنے والے. تو کیا وہ بھی قانون جنگل راج کو قانون نہیں کہا جاتا میرے عزیزو. اور قرآن عظیم کی تفسیر پر اور ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات آئے ہیں, میں آپ کے سامنے جوابات پیش کرتا ہوں.